ایک حکیم کسی جنگل میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک سبزہ زار میں مور نظر آیا۔ مور اپنے خوبصورت پروں کو اکھیڑ رہا تھا۔ حکیم حیران ہوا اور یہ جاننے کے لیے کہ مور ایسا کیوں کر رہا ہے، مور کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اے خوبصورت جانور، تم اپنے اس قدر خوبصورت پروں کو یوں بے دردی سے کیوں اکھیڑ کر پھینک رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ لوگ تمہارا ایک ایک پر اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کر رکھتے ہیں؟ تمہارے پروں کو قرآن پاک کے اوراق میں رکھا جاتا ہے۔ مصور کائنات نے تیرے جسم پر جو خوبصورت نقش و نگار بنائے ہیں، تجھے شاید ان کا اندازہ ہی نہیں۔ کہیں تو اپنی شکل و صورت کچھ اور بنانے کا ارادہ تو نہیں رکھتا؟ مور نے اس حکیم کی باتیں سنی تو رونے لگا۔ حکیم نے مور کو اس طرح روتے دیکھا تو پریشان ہوا کہ اس نے خواہ مخواہ اس جانور کو کیوں پریشان کر دیا۔ مور نے حکیم سے مخاطب ہو کر کہا، اے نادان، مجھے افسوس ہے کہ تو ابھی تک اس طلسم رنگ و بو کا اسیر ہے۔ تو مجھے پر اکھیڑنے پر ملزم ٹھہرا رہا ہے۔ کیا تجھے یہ خبر نہیں کہ خوبصورت پروں اور ان نقش و نگار ہی کی وجہ سے تو سینکڑوں بلائیں میری طرف کا رخ کرتی ہیں؟ ظالم شکاری تاک میں بیٹھا رہتا ہے، ان بلاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ مجھے یہ راستہ ایسا نظر آیا جس میں مجھے عافیت نظر آئی کہ میں کیوں نہ ان خوبصورت پروں ہی کو اکھیڑ پھینکوں اور اپنی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر کے ان بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤں۔ اس طرح میری جان محفوظ ہو جائے گی۔ جسم بدصورت ہو جائے گا تو اس کا مجھے غم نہیں۔ شہرت و ناموری کا دلدادہ تقریباً ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن اس کا حصول بسا اوقات کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ ابتدا میں شہرت و ناموری بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ کئی مصیبتیں اور بلائیں لے آتی ہیں۔ پھر ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش اور مشقت میں چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ طلب شہرت اچھا شوق نہیں، گمنامی میں زیادہ سکون ہے۔ عقل مند لوگ اس کے وبال سے بچنے کے لیے گمنام ہو کر زندگی بتاتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر اللہ کسی کو اس کی اچھائی کے سبب مشہور کروا دے تو اسے چاہیے کہ عاجز بن کر زندگی گزارے۔